ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب انہیں یمن کی طرف بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر ان کو یہ فرمایا کہ زکوٰۃ وہاں کے لوگوں سے جو امیر ہے لے کر وہاں کے غریب لوگوں میں ادا کرنا، یعنی مسلمان لوگوں سے زکوٰۃ لے کر مسلمان ہی لوگوں کو ادا کرنا۔ یہ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ متفقہ فیصلہ ہے پوری امت کے تمام علماء کا کہ زکوٰۃ مسلمانوں ہی پر فرض ہے، انہیں ہی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینی ہی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کو چونکہ وہ اوبلائج نہیں ہیں، انہیں اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی نہیں ہے، اسی لیے یہ ان کا حق بھی نہیں ہے، انہیں اس میں سے حصہ بھی نہیں ملتا۔ یہ امت کا اتفاق ہے، اس پر کنسنسس ہے، حدیث بخاری شریف اور مسلم دونوں میں آئی ہے، اور یہ پرنسپل ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان سے لے لیجئے زکوٰۃ مال تاکہ ان کو پاک صاف کیجیے اور ان کا تزکیہ کیجیے۔ مال لے کر دل سے دنیا نکالی جاتی ہے، مادہ پرستی نکالی جاتی ہے، مال کی محبت کم کی جاتی ہے۔ تو اسلامی نظام میں ایک سیٹ اپ ہے، وہاں پر ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ جب اسلامی نظام ہوتا ہے جہاں پر جو مسلمان ہوتے ہیں ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں گے، اور اس زکوٰۃ کے پیسے سے مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ والنٹری چیریٹی بھی کریں، صدقہ بھی کریں۔ وہ صدقے کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ایکسٹرا جو نفل چیریٹی ہوتی ہے ادر دین زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ وہ غیر مسلموں میں بھی دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو غیر مسلمان ممالک میں رہتے ہیں وہ مسلمانوں کے ذمے میں ہوتے ہیں، ان کو ذمی کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ مسلمانوں کی پروٹیکشن میں ہوتے، مسلمان حکمران کی پروٹیکشن میں ہوتے، ان کو بھی وہی رائٹس ملتے ہیں جو مسلمانوں کو ملتے ہیں، کہ ان کی بھی جان کی مال کی حفاظت، ان کو جاب پرووائڈ کرنا، ان کو فوڈ شیلٹر وغیرہ کا پروویژن، ان کی جو حالات ہیں ان میں مدد کرنا، بیمار ہو تو علاج کے لیے بندوبست کرنا، یہ سب حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے اسلام میں۔ اس میں سے وہ ٹیکس پے کرتے ہیں، جس کو آپ ان کے لیے جزیہ کہتے ہیں، وہ کچھ ٹیکس پے کر کے رہتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، غیر مسلمانوں سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی، غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اور وہ ٹیکس جو دیتے ہیں وہ ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اس سے ان کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب غزوات ہوتے ہیں، مسلمان ایکسپیڈیشن پہ جاتے ہیں اپنے حکمرانوں کے تحت، اس میں ان کو وار بوٹی کچھ ملتی ہے، مال وغیرہ جو مل جاتا ہے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں، تو وہ پھر اس میں سے جو لڑنے والے ہیں وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، غیر مسلموں کو زبردستی نہیں، ان کی مرضی کے بغیر نہیں لیا جاتا، اور بلکہ اکثر لے کے نہیں جایا جاتا، ان کو پروٹیکشن میں رکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی والنٹریلی جانا چاہے تو پھر اس کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے وار بوٹی میں سے، اور اس میں سے 20% یعنی 1/5 جو ہے وہ بیت المال میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جتنا بھی ان کو مال غنیمت ملتا ہے اس میں سے 80% جو لڑنے والے ہیں انہی کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، انہی میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، اور جو 20% ہے وہ بیت المال میں دیا جاتا ہے، اور اس میں سے پھر غریبوں کی مدد کی جاتی ہے جو غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام کا ایک بڑا تفصیلی سسٹم ہے، اس کے مطابق معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ زکوٰۃ مسلمانوں ہی کو کیوں دیتے ہیں، غیر مسلموں کو کیوں نہیں دیتے؟ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں ہی سے لیتے بھی تو ہیں، انہی کو دیتے ہیں تو انہی سے لیتے ہیں، غیر مسلموں سے لیتے نہیں ہیں۔ اب اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے تو غیر مسلموں سے کوئی ٹیکس بھی نہیں لیتے۔
بہرحال امت کا یہ اتفاق ہے اس پر، اور جیسا بتایا کہ حدیث کی روشنی میں مال ان سے لیا جاتا ہے اور انہیں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔